السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین اکرام، معزز اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، الحمدللہ آج ہم ایک ایسے دن کا استقبال کر رہے ہیں جس دن کی صبح غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی روشنی میں ڈوبی تھی۔ 15 اگست کوئی عام دن نہیں، یہ ہمارے شہیدوں کے خون سے لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ماؤں نے بیٹوں کو یہ کہہ کر روانہ کیا تھا، فتح کا تاج لے کر آنا یا کفن اوڑھ کر آنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں اسٹیج پر صرف تقریر کے لیے نہیں بلکہ ان آنکھوں میں چھپے سوالوں کے جواب دینے آئی ہوں جو ہمیں ہمیشہ سے سننے کو ملتے ہیں۔ کیا کیا ہے مسلمانوں نے آزادی کے لیے؟ کیا کیا ہے مسلمانوں نے آزادی کے لیے؟ لیکن افسوس، آج جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، ہمیں صرف چند نام سکھائے جاتے ہیں۔ ٹی وی پر، کتابوں میں، نصابوں میں صرف گاندھی، نہرو، پٹیل کے قصے ہوتے ہیں، لیکن کہاں ہے ٹیپو سلطان؟ کہاں ہے بہادر شاہ ظفر؟ کہاں ہے اشفاق اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر اور عبدالحمید؟ کیا انہوں نے اپنی جانیں ہندوستان کے لیے قربان نہیں کی تھی؟ کیا ان کے جسموں کو توپوں سے اڑایا نہیں گیا تھا؟ کیا ان کے خون سے زمین لال نہیں ہوئی تھی؟ کٹتے ہی رہے بستی میں ہم راہبروں کی، آنکھوں میں سلاخیں رہیں ہم دیدہ بروں کی، کچلی گئی عزت تو ہمارے ہی گھروں کی، کاٹی گئی فصلیں تو ہمارے ہی سروں کی، اس دیش میں برسوں سے پریشان ہیں ہم لوگ، بس جرم ہے اتنا کہ مسلمان ہیں ہم لوگ۔ سرحد پہ جمع یہ لہو خود دے گا گواہی، ہم سچے مسلمان تھے تم جھوٹے سپاہی۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب 1857 کا بغاوتی سورج چمکا تو اس کے پہلے شعاع میں جو اذان کی آواز گونجی تھی وہ مدرسے کے مکتب سے نکلی تھی۔ یہ مدرسہ ہی تھا جہاں مولانا فضل حق نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ یہ مدرسہ ہی تھا جہاں مولوی لیاقت علی نے جنگ کا اعلان کیا۔ یہ مدرسہ ہی تھا جہاں مولانا احمد اللہ شاہ نے دشمنوں کی نیندیں اڑا دی۔ یہ مدرسہ ہی تھا جہاں نواب سراج اور ٹیپو سلطان نے تلوار کے نیچے تاج پھینک دیا۔ یہ مدرسہ ہی تھا جہاں شیخ الہند نے انگریزوں کے خلاف ایک خفیہ جال بچھایا تھا اور مولانا قاسم نے دارالعلوم کو انقلاب کی نرسری بنایا تھا۔ ٹیپو نے شیر بن کے انگریزوں سے ٹکر لی، احمد اللہ شاہ نے سرزمین ہند میں آگ بھر لی، لیاقت علی نے بغاوت کا علم لہرایا، فضل حق نے فتوائے جہاد کا چراغ جلایا، بیگم حضرت محل نے پردہ چاک کر میدان چونا، برکت اللہ نے وطن سے دور ہو کے بھی فریاد سنا، عبید اللہ سندھی نے ریشمی سازش کو جان دی، شیخ الہند نے مالٹا میں قید و سیاد کی شان لی، شوکت محمد علی نے خلافت کا پیغام دیا، حضرت موہانی نے انقلاب کا نعرہ عام کیا۔ یہ وہ نام تھے جو اندھیروں میں جلے، یہ وہ چراغ تھے جو اندھیروں میں جلے، یہ وہ نام تھے جو تاریخ سے دھندلا دیے گئے، یہ وہ نام تھے جو تاریخ سے دھندلا دیے گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مدرسہ صرف تعلیم نہیں دیتا، یہ غیرت سکھاتا ہے، خودداری سکھاتا ہے اور قربانی کا مطلب سمجھاتا ہے۔ کل یہاں سے اگر مولانا شبلی نکلے تھے تو آج ہم بھی نکل سکتے ہیں، اب جب کوئی کہے کیا کیا ہے تم نے آزادی کے لیے، تو سر جھکا کر نہیں بلکہ سینہ تان کر کہنا، ہم نے سولیوں پر اذانیں دی ہیں، ہم نے زنجیروں میں قرآن پڑھا ہے اور ہم نے شہادت کو زیور سمجھا ہے اور ہم نے وطن کے لیے جانیں دی ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے عزیز ساتھیوں، پنجاب کی فصلوں کو دہن کس نے دیا تھا؟ مینار قلعہ تاج محل کس نے دیا تھا؟ بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا؟ کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا؟ تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مدرسہ صرف درس و تدریس کا ادارہ نہیں ہے بلکہ یہی مدرسے تھے جہاں سے انقلابی نکلے، بلکہ یہی وہ سنگھاسن تھا جہاں سے جذبے پروان چڑھے، یہی مدرسے تھے جنہوں نے قوم کو قربانی کا سبق دیا۔ اب جب آپ جھنڈا لہرائیں
جب آپ جھنڈا لہرائیں تو یہ مت سوچیے گا کہ یہ پرچم صرف کپڑا ہے، بلکہ یہ ہمارے شہیدوں کا کفن ہے، یہ ہمارے شہیدوں کا کفن ہے جو گمنام ہے۔ ہمیں نہ صرف اپنی آزادی کی قدر کرنی ہے بلکہ ان کے ناموں کو بھی زندہ رکھنا ہے، ان کے ناموں کو بھی زندہ رکھنا ہے جنہیں دفن کر دیا گیا ہے تاریخی صفحوں میں، جنہیں دفن کر دیا گیا ہے تاریخی صفحوں میں۔ اس لیے آئیں ان مسلم مجاہدین آزادی کے خون کو سلام پیش کریں اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور آگے آنے والی نسلوں کو سچ بتائیں۔ اس تقریر کا میں اختتام اس اشعار سے کرنا چاہوں گی، وہ ہے: قربانی کے رشتے کو بھلا توڑ دے کیسے، کم بخت زمیں ماں ہے اسے چھوڑ دے کیسے، لائے تھے جو آزادی کے طوفان ہمیں تھے، ہر دور میں بھارت کے نگہبان ہمیں تھے، ہر دور میں بھارت کے نگہبان ہمیں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔